السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ غوث اعظم بمن بی سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد۔ نہایت ہی میرے واجب العقیدت مند محبت کرنے والوں، آستانہ عالیہ میں خوبصورت محفل سجانے والوں، انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی ہماری اس محفل بابرکت کو قبول فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اور جس نے جو کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے ثاقب دلہ کو بھی اللہ صبر و استقامت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آستانہ عالیہ کی خدمت کی توفیق عطا نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، آج اصل میں بیان کا کرنا نہیں تھا، کل جمعے کا بیان بھی نہیں کیا میں نے، میری طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، آواز بھی نہیں، اور کھانسی بہت شدید کھانسی ہے، لیکن حاضری لگانے کے لیے اس لالچ سے کہ اللہ اور رسول کے ذکر میں شریک بندہ ہو جائے، اب پتہ نہیں کون سے لمحے بعد میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، تو میں حاضر ہوں بہت مختصر وقت میں، انشاءاللہ آئندہ صحتیابی تو اس کی کسر پوری کروں گا، کچھ منٹوں میں حاضری لگاتے ہوئے آپ سے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ابھی جو مہینہ گزرا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ربیع الاول شریف، اور یہ جشن ولادت کی خوشیاں سب نے منائی اپنے اپنے حساب سے اور اپنی بساط کے مطابق۔ یہ آخری بظاہر لمحے، دوسری ربیع شروع ہوگی، لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، ہم نے یہ دیکھا اس ربیع الاول شریف میں لوگوں کا ٹھاٹے مارتا عشق کا سمندر، ہر دوسرا بندہ، ہر تیسرا بندہ اس سے بڑا عاشق رسول، اور عشق بھی کیسا، بیان کرنے سے قاصر۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، آئیے اس 10-15 منٹ میں بیٹھے بیٹھے میں نے یہ سوچا ہے جو آپ محبت سے، کہ ہم
الحمدللہ اہل سنت و جماعت صحابہ کے پیروکار، یعنی ہم نے اپنی زندگیاں بظاہر صحابہ کی زندگی سے متصل کی. جیسا عشق، جیسی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمائی، اس کا معیار دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں کہ الحمدللہ ہمارے محبت، ہمارا عشق کہ صحابہ جیسا تو نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا تو ہوتا ہے نا. کہ کیا ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر اپنے آپ کو ڈھالا؟ اگر آپ زندگیاں دیکھیں، صحابی میں عاشق رسول دیکھیں مثال، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایسا عشق جس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ و بقا باللہ، کہ ایسا عشق کیا کہ دنیا بندہ زندگی میں ساتھ رہتا ہے، بچپن میں ساتھ رہتا ہے، بڑھاپے میں ساتھ رہتا ہے، اور پھر جا کر اللہ نے وہ کرم کیا کہ قبر میں بھی اللہ نے اس کو اپنا ساتھ بنا دیا. اس عشق کا رزلٹ یہ نکلا کہ قبر میں بھی اللہ نے اس کو اپنے حبیب کا ساتھی بنا دیا. اور پھر وہ حبیب جس کی ساری زندگی اس نے عشق کیا، تو اس نے کیا فرمایا، اے میرے صدیق، اے میرے عمر، تم فکر نہ کرو، جب ہم قیامت، روز قیامت جب اٹھیں گے قبروں سے، تو سب سے پہلے تم میرے ساتھ ہوگے حشر کے میدان میں. اور سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا، صدیق تو فکر نہ کر، حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ ہوگا. تو یہ عشق جو ہے صحابہ کا، چاہے وہ عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت بلال، سلمان فارسی، حضرت زید یا اویس کرنی، یہ وہ نام ہیں جو نبی علیہ السلام سچی محبت جنہوں نے کر کے ہمیں بتایا. اور تمام صحابہ کا عمل. ایک صحابی، بڑی مشہور حدیث، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے، اور اچانک وہ رونے لگے. حضور علیہ السلام نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اچانک رو دیے؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کل کے منظر کو دیکھ کر رو رہا ہوں. میں ڈر گیا ہوں کہ جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا تو میں آپ سے دور ہو جاؤں گا. ابھی میں دنیا میں ہوں تو آپ کے سامنے ہوں، ہر وقت آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کل میں دنیا سے چلا گیا تو پھر میں آپ سے دور ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. دیکھیں عاشق رسول کیا شان ہے. حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا، تو فکر نہ کر، تو فکر نہ کر، اگر تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، دنیا میں جس کو اپنے قریب رکھتا ہے، المرء من احب الیہ، تو کل قیامت میں بھی اور جنت میں بھی تو اس کے ساتھ رہے گا. آہا، دیکھا آپ نے، یہ عشق کی بات ہے. اور ہمارے عشق کے معاملے اگر تھوڑی سی مثال دوں، ہمارے عشق کے معاملے کیسے؟ ہم اگر کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم حج و زکوٰۃ دیگر معاملات کرتے ہیں، تو ہمارا اینڈ کیا ہے؟ ہمارا اینڈ ہے جنت. یار پاک کے جنت میری بھی نہیں، بس عبادت کروں تھا، اللہ پاک کے جنت ڈی ہے، بس کافی ہے. اور تقریباً آدمی کا
تقریباً آدمی کا ایک ہی سوچ ہے کہ نیکی کرو اور جنت کماؤ. اور یہاں صحابہ کا عشق کیسا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں جنت میں، آپ نے کہہ دیا چلا گیا، لیکن آپ کون سے درجے میں؟ جنت کا ایک درجہ دنیا سے بڑا، اور آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، میں ادنا درجے میں ہوں گا، پھر بھی آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ المر من احب الیہ، فکر نہ کر، تو اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے ساتھ ہی جنت میں رہے گا. تو میرے دوستو، یہ وہ عشق تھی کہ جنت میں بھی اپنے محبوب آقا کا ساتھ مانگا، جیسے ربیہ نے بھی مانگا. ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا یا رسول اللہ جنت چاہیے، تو پھر فرمایا جا تجھے جنت دی. سرکار سے کہا یا رسول اللہ آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں، یعنی ساتھ. اب آپ دیکھیں جنت ایک طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں ذکر اللہ والا طبقہ، اللہ کا ذکر کرنے والے صوفی اولیاء کرام. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے خلوص دل سے اللہ کا ذکر کیا، ہر کام اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا، اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں ماں سوائے اللہ کو پانے کے، تو کل جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ رب العالمین ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اللہ جنت میں. تو اب ایسا ہی ہوا کہ کل جنت کے اندر یہ طبقہ، یہ ذکر اللہ والے ولی اللہ موجود ہوں گے جنت میں. تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں، جنت میں انہیں جنت دیکھ ہی نہیں رہے اور بظاہر کوئی تمنا کر رہے ہیں. اللہ فرمائے گا پوچھو ان سے کیا تمنا ہے. ان سے پوچھا جائے گا بھائی کیا تم کو جنت اچھی نہیں لگتی؟ سارے اللہ کے ذکر کرنے والے، ذکر اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے، وہ کہیں گے نہیں آپ کی اللہ کی جنت بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، لیکن ہم تو یہاں کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے. سنو، اللہ فرمائے گا پوچھو کس مقصد کے لیے آئے تھے. اب جنت میں بھی کوئی مقصد ہے، جنت آ گئے تو اب کیا مقصد ہے؟ وہ سارے اللہ والے کہیں گے اے فرشتوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم دنیا میں اللہ ہی کی رضا سے رہو گے، اللہ ہی سے محبت میں سارا کام کرو گے، دشمنی رکھو گے تو اللہ کے لیے رکھو گے، دوستی رکھو گے تو اللہ کے لیے رکھو گے، تو یاد رکھو کل تمہیں جنت تو مل جائے گی، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی جنت میں تم لوگوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اور ہم تو آج اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں تو آ گئے، لیکن ہمیں تو اللہ رب العالمین کا دیدار چاہیے. واہ واہ، ہمیں تو رب کا دیدار چاہیے. ہماری تو یہی تمنا ہے، ساری زندگی نیکی جو ہم نے کی وہ یہی مقصد تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان سب کو لے آؤ VIP روم میں، اور وہاں لے جا کر پردہ ہٹایا جائے گا اور ان سب کو دیدار عطا ہوگا. اب دیکھا آپ نے، جنت عشق کی بات ہے تو جنت حاصل کرنے کا طریقہ کیا کہ عشق تو اپنی جگہ ہے، عشق کا معیار بھی ہونا چاہیے نا، ایمان ایسا کامل ہو. اب جیسے نبی علیہ السلام یعنی عشق کامل ہو. نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سوال کیا اے صحابہ تم بتاؤ کوئی ایسا درخت بتاؤ جو مومن کی مثال ہو، یعنی ایسا مومن، کامل مومن جو کیسا موسم بھی آ جائے اپنے ایمان سے نہیں ڈگماتا. یعنی عرف عام میں آپ سے یہ کہوں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ جو کسی ایک کا ہو جائے تو کتنے بھی اچھے برے طوفان آ جائیں وہ پلٹتا نہیں، وہ ثابت قدم رہتا ہے. مثال یہی ہے. تو وہ مومن ایسا کہ کبھی بھی غم و غصہ کچھ بھی آ جائے، حالات آ جائے، طوفان آ جائے، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. وہ کون سا ایسا درخت ہے مومن کی طرح؟ صحابہ نے کہا واللہ اعلم ورسولہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. وہ کھجور کا درخت سارا سال ایک ہی طرح رہتا ہے،
اس پہ کوئی پتجھڑ کا معاملہ نہیں آتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ایمان اب ہوتا کیا ہے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمہارا ایمان کا حصہ نہیں تو ڈاکٹر اقبال اور علماء کرام، صوفیاء کرام، مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ نہ تیری عبادت تیرے کام کی، نہ تیری ریاضت تیری کام کی، نہ تیرے روزے، تیرے حج، تیرا کوئی معاملہ تیرے کام نہیں آئے گا اگر اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت شامل نہ ہو۔ یہ شرط اولین ہے۔ لکھتے ہیں نماز سے پوچھا، اے نماز تیری روح کیا ہے؟ نماز نے فرمایا میری روح ایمان ہے۔ اے نماز سے پوچھا تو نماز نے کہا میری روح ایمان ہے۔ حج سے پوچھا، حج تیری روح کیا ہے؟ حج بولا میری روح ایمان ہے۔ زکوٰۃ سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ تو وہ زکوٰۃ بولا میری روح ایمان ہے۔ سب نے ایمان کہا۔ روزے سے پوچھا تو روزے نے بھی کہا کہ میری روح ایمان ہے۔ اب سنو ڈاکٹر اقبال کیا کہتا ہے، جب ایمان سے پوچھا کہ ہم نے سب سے پوچھ لیا کہ سب کی روح تو ہے ایمان، تو اب تو بتا ایمان کہ تیری روح کیا ہے؟ تو ایمان کہتا ہے میری روح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ جس کے دل میں حب مصطفیٰ نہیں، یہ ساری عبادتوں سے کورا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال کیا کہتا ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ واہ میرے دوستوں بزرگوں، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ بے شک بہت کام کے ہیں، یہ کام آئیں گے، لیکن بغیر عشق نبی کے یہ کورے ہیں۔ یاد رکھو عشق نبی کی شمع جلی ہوئی ہوگی تو یہ تمہارے عمل بیسٹ آف بیسٹ ہوں گے۔ ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تم نے تھاما ہوگا تو پھر سمجھ لو اگر تمہاری کم عبادتوں میں تھوڑا سا معاملہ ادھر ادھر ہوگا، اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے گا۔ کہ نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اپنے ہاتھوں میں، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اپنے ہاتھوں میں، ارے رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا۔ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پڑھو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ محبت سے درود پاک کا نذرانہ، صلی اللہ بآواز بلند۔ پھر اس کے بعد بس آخری ایک روایت سناتا ہوں بس۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی، بہت شکر ہے، مالک کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دعا میرے لیے کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے صحت یابی نصیب فرمائے، میرے پورے گھر والوں کو، تمام امت مسلمہ، تمام لوگوں کو صحت یابی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت اپنا کرم سے پڑھی ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے فرشتے چوم لیتے ہیں اتر کر آسمانوں سے، فرشتے چوم لیتے ہیں اتر کر آسمانوں سے، پڑھو صلی علی مل کر
بدن میلا نہیں ہوتا، پڑھو صلی علی مل کر، بدن میلا نہیں ہوتا۔ آئیے میں ایک آخری روایت صحابیہ کی بھی سناؤں۔ صحابیہ کا عشق دیکھو یار۔ غزوہ احد میں ایک بی بی عاشق رسول صحابیہ کا، شوہر، بیٹے، والد سارے شہید ہو گئے۔ وہ عورت آ رہی ہے بھاگتی ہوئی، تب نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے سنا ایسی خبر، تو جیسے ہی قریب پہنچی، صحابہ نے کہا اے اماں تو جانتی ہے تیرا کون کون شہید ہوا ہے؟ تو وہ بولتی ہے چھوڑو، پہلے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کی خبر دو، میرے نبی کی خبر دو۔ پوچھتی پوچھتی جو بولے، ذرا تیرا بیٹا بھی چلا گیا، تیرا بھائی بھی چلا گیا، تیرا شوہر بھی چلا گیا۔ بولا نہیں نہیں چھوڑو، مجھے بتاؤ میرا نبی کیسے ہیں، میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کیسے ہیں۔ اب وہ پہنچتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں آ گئی۔ جب سرکار کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام کو، خوش ہو گئی، اللہ اکبر، خوش ہو گئی، سبحان اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سارا خاندان میرا آپ پر قربان ہو، مجھے نہیں فکر۔ سرکار نے فرمایا تو جانتی کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم جاننا بھی نہیں چاہتی، آپ میرے سامنے موجود ہیں، بس مجھے کسی کی پرواہ نہیں، چاہے میرا بیٹا چلا گیا، چاہے میرا شوہر چلا گیا، چاہے میرا باپ چلا گیا، بھلے نہ سب شہید ہو جائیں، بس میرے تو سب کچھ آپ ہے یا رسول اللہ۔ پھر کیا فرمایا سنو، کل مصیبت بعدک جلل، آپ میرے سامنے ہیں تو ساری مصیبتیں ہیج یا رسول اللہ، کہ محبت پیارے آقا سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی محفل کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔